بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو شد مئزرہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے کس لیتے اور احیا لیلہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے، وایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ جی اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ آخری عشرہ جو ہے تیسرا عشرہ رمضان کا، اس کی کیا اہمیت ہے، کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم ترین اعمال ہیں، سب سے پہلے تو اعتکاف ہے جی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20ویں رات سے ہی یعنی کہ 20ویں روزے کی اپنے شام سے 21ویں رات سے شروع ہو جاتا۔ جی 20ویں روزے کی افطاری کے ساتھ ہی آپ مسجد میں ہوتے اور پوری رات مسجد میں گزارتے جی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف کی جگہ پر چلے جاتے۔ اور یہ اعتکاف آپ کی وہ سنت ہے کہ جو آپ مدینہ منورہ کے 10 سالہ زندگی میں ہر سال کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک سال جب آپ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال میں اس کو قضا کیا۔ تو ایک تو اعتکاف کی سنت ہمیں زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بہت تقریباً شاذ و نادر لوگ اس کے اہتمام کرتے ہیں۔ اور اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان 10 راتوں کے اندر وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ان دنوں کا اعتکاف کرتے، بلکہ دن رات کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری اللہ کی عبادت ہی تھی، لیکن پھر بھی رمضان کے ان راتوں اور دنوں کی فضیلتوں کے اعتبار سے آپ خصوصی طور پر اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل سے فارغ کر کے تو اعتکاف کرتے۔ تو اس میں ان 10 راتوں کے اندر وہ رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور آپ نے ان 10 راتوں کے اندر ہی اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض روایات کے اندر آپ ماتے التمسوها فی العشر الاواخر، کہ آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے فی الوتر من العشر الاواخر، کہ طاق راتوں میں، اور بعض روایتوں کے اندر اور بھی مختلف راتوں کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اگر سبھی روایتوں کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 راتوں کے اندر ہی انسان کو چاہیے کہ اس رات کو تلاش کرے، اور تلاش کرنے کا معنی کہ 10 کی 10 راتیں ہی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور راتیں گزارنے کا معنی یہ ہے کہ پوری رات، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، کہ پوری رات ہی جاگ کر گزارتے۔ بلکہ حضرت عائشہ کی دوسری حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جو پہلی 20 راتیں ہوتی آپ اس میں کچھ حصہ جاگتے، کچھ حصہ سوتے، نماز بھی پڑھتے اور قیام بھی کرتے، سوتے بھی۔ لیکن یہ آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہی تھے، قیام ہی کرتے تھے، نمازیں عبادت ہی کرتے تھے، اس میں سوتے نہیں تھے۔ ہاں، انسان اپنی ضرورت کے مطابق ہے، تھوڑے اس کو زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو سو جائے، مشکل نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ پوری راتیں یہ جا کر عبادت کرنا چاہیے، تاکہ وہ لیلۃ القدر کی رات اس کو مل جائے۔ اور ایک رات ہی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر عظیم راتیں ہیں کہ جس کا ایک مسلمان کے ہاں بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ان آخری عشرے کی یہ فضیلت، اس کی یہ اہمیت کہ جو ہمارے مد نظر ہو، کہ جس میں ہمیں اور بھی رمضان میں جو عبادات ہیں ان کو، اپنی عبادات کو زیادہ کر لینا چاہیے، بڑھا دینا چاہیے، اور راتوں میں خصوصی طور پر جو ہے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 سوالات یہاں پہ اشکالات ہیں جو کلیئر کر دیں۔ ایک تو شیخ صاحب اشکال یہ ہے کہ جب اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ افطاری سے پہلے بیٹھنا ہے، 20ویں روزے کی جو افطاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے بیٹھنا ہے یا بعد میں بیٹھنا ہے؟ یہ ذرا وضاحت فرما دے، صحیح ٹائم کیا ہے، یا عصر کے بعد چلے جانا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے افطاری کا اس سے تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے سورج غروب ہونے سے۔ جی، سورج غروب ہونے سے۔ غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات شروع ہونے کے ساتھ ہی عربی کے لحاظ سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو 21واں جو دن ہے وہ 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ 21واں دن، دن سے مراد رات اور دن۔ اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ افطاری کا ٹائم ہی مسجد میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی افطاری مسجد میں ہو، تاکہ وہ یعنی کہ اس وقت سے لے کر اس کا اعتکاف یعنی اس کا سلسلہ۔ لیکن یہ رات جو ہے اس نے اعتکاف کی جگہ پر نہیں بیٹھنا، عموماً مسجد میں گزارنا ہے۔ اور اعتکاف کی جگہ پر داخل ہونے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ 21ویں اپنے روزے کی فجر کی نماز پڑھ کے، 21ویں دن کی فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ اعتکاف کی جگہ پر داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اور دعا بھی بتا دیجیے گا آخری عشرے کی شیخ جو۔ آخری عشر کی دعا جو ہے وہ لیلۃ القدر کی دعا کے بارے میں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ آتے ہیں کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے معاف کر دے۔ اور یہ معافی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام اور اس کے بہت بڑی نعمت ہے۔
کہ جس میں انسان کی بخشش، مغفرت، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، ہر چیز اس میں آ جاتی جزاکم اللہ خیر واسم ہے۔ بس